اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کَأَلَّمْ گویا کہ یغنو یہاں تک کہ جیسے وہ عباد ہی نہیں ہوئے تھے فیہا اس جگہ، وہ اس طرح گھٹنے کے بل اونڈے پڑے ہوئے تھے کہ گویا کہ وہ کبھی یہاں کوئی عباد ہی نہیں ہوا تھا۔ الا سن لو انا بے شک سمود سمود نے کفر کیا ربہم اپنے رب کے ساتھ۔ الا سن لو بعدن لسمود بے شک انکار کیا تو انہوں نے اپنے رب کا، سنو بربادی ہو سمود کے لیے، سمود والوں کے لیے بربادی ہو۔ وَلَقَدْ وَاللَّہ ضرور قد ہے جاءت آئے رسولنا ہمارے رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، بالبشرا تاکہ خوشخبری دیں انہیں۔ قالوا تو انہوں نے کہا سلاما، اے خلیل آپ پر سلام ہو۔ اور بے شک آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے کہا اے خلیل آپ پر سلام ہو۔ فما لابثا تو پس آپ نے فرمایا تم پر بھی، ان کے جاء پھر آپ جلدی لے آئے، بعجلٍ بچڑا، حنیذن بنا ہوا ایک بچڑا ان کی ضیافت کے لیے یا ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ فلما پس جب راآ دیکھا، ایدیہم ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف، لا تصلو الیہ تو اجنبی نے خیال کیا انہیں، اور دل ہی دل میں انہیں او جیسا اور اندیشہ، دل ہی دل میں منہم ان سے خیفتاً خوف کرنے لگے۔ پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف، ان آدمیوں کے یعنی کہ جو فرشتے تھے کھانے کی طرف، تو اجنبی خیال کیا انہیں، اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے، ڈرنے لگے، خوف کرنے لگے۔ قالوا تو فرشتوں نے کہا لا تخف، لا نہ تخف نہ خوف کریے، نہ ڈریے، انا بے شک ارسلنا ہم ارسال کے گئے بھیجے گئے ہیں، نہ ہم الا طرف قوم لوط کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا 7 بھائی تھے، دونوں مصر سے اس علاقہ میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ نے کنعان کے علاقہ میں رہائش اختیار کی، اور حضرت لوط علیہ السلام دریائے اردن کے ترائی میں فروکش ہوئے۔ یہ علاقہ اپنی زرخیزی اور شادابی میں بے مثل تھا، یہاں صدوم، عمورہ اور عماد، زبولیم کی بستیاں آباد تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جن اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھی ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ان کی بستیوں کو زہر و زبر کرنے کے لیے جن فرشتوں کو بھیجا گیا، انہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے مل کر ان کی اہلیہ سارہ کو بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری سناتے جائیں۔ چنانچہ جب وہ حضرت خلیل کے پاس پہنچے تو آپ جلدی سے اٹھے اور ان کی ضیافت کا اہتمام کرنے لگے۔ اپنی اہلیہ کو آٹا گوندنے کا حکم دیا، خود اپنے مویشیوں کے گلا سے ایک موٹا تازہ بچڑا پکڑ کر لائے اور ایک خادم کو تیار کرنے کی فرمائش کی۔ جلدی جلدی کھانا تیار کرنے کے لیے لے کر آئے اور اپنے مہمانوں کے سامنے دسترخوان پر چن دیا، لیکن مہمانوں نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق اگر کوئی میزبانی کرتا تو کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس کی نیت بخیر نہیں، ان کی نیت اچھی نہیں۔ آپ سہم گئے اور دل ہی دل میں اندیشہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے آپ کی تشویش کو یہ کہہ کر ختم کر دیا، آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آنے والوں کو سلام کہنا چاہیے، اور جنہیں سلام کہا جائے ان پر لازم ہے کہ بڑی خوش اسلوبی سے اس سلام کا جواب دیں۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان نوازی سنت ابراہیمی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کی بڑی ترغیب دی ہے اور اسے ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر
ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسایہ کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی تعظیم و تکریم اور ان کے آرام و آسائش کا از حد اہتمام فرمایا کرتے تھے۔